میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، آج میں اپنے پروگرام میں ایک انتہائی گھمبیر موضوع کو لے کے پیش ہوئی ہوں۔ اس کا تعلق گوادر پورٹ سے ہے۔ اس کا تعلق ان مشکلات سے ہے جو گوادر پورٹ کو مکمل طور پہ فنکشنل اور آپریشن کرنے میں سپورٹ نہیں کر رہی۔ اس کا تعلق ان مسائل سے ہے جو بلوچستان کے پروونس ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہے گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ سے، اور اس سوال سے ہے کہ کیا پاکستان مستقبل میں ایک اور سری لنکا بن سکتا ہے۔ ڈان اخبار جب احسن اقبال صاحب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ منسٹر تھے، کوٹ ان کوٹ، وداؤٹ port activities and business opportunities, Gwadar port has turned into a white elephant۔ دیکھیے، قدرتی بات ہے کہ کوئی بھی کورٹ تب پیسے بنائے گا جب ادھر ایکٹیویٹیز ہوں گی، مال آ رہا ہے، مال جا رہا ہے، سامان اتارا جا رہا ہے، سامان چڑھایا جا رہا ہے، اس سے آمدنی بھی بڑھتی ہے، لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں، مختلف سارے معاملات چلتے ہیں۔ سپیک کے لیے چائنا نے 62 بلین US$ کا 2015 کی بات کر رہی ہوں تخمینہ تھا جب انہوں نے لانچ کیا، لیکن ابھی تک یہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے۔ اس میں پیسہ لگ رہا ہے، آ نہیں رہا ہے۔ مسائل کیا ہیں؟ دیکھیے، بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہم اخبارات میں دیکھتے رہے ہیں، ہم ٹی وی پہ دیکھتے رہے ہیں کہ چائنیز لوگوں کو بھی بہت زیادہ وہاں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بوریا بستر لپیٹ کے ادھر سے گول ہو جائیں اور یہ جو پروجیکٹ ہے یہ فیل ہو جائے۔ اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ اس مسئلے نے دونوں ممالک جو ہیں ان کے لیے ایک سیکیورٹی ہیزرڈ، ایک سیکیورٹی ایشو کو جنم دیا ہے۔ دوسرا مسئلہ بلوچ ریبلز کا ہے، جنہوں نے حکومت پہ الزام دیا ہے، اور ایک حد تک یہ بات ویسے سچائی بھی ہے کچھ نہ کچھ اس بات میں چھپی ہوئی، کہ آپ بلوچستان کے نیچرل ریسورسز استعمال کر رہے ہیں لیکن مقامی لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے جب سپیک کے آنے کا تھا تو ملک میں بڑا جوش و خروش تھا، اور چائنا نے کہا تھا کہ جی ہم مقامی لوگوں کو نوکریاں دیں گے۔ ظاہر ہے جو اسپیشلسٹ ہوں گے کسی فیلڈ کے، وہ بندے اگر ہمارے پاس بھی نہیں ہیں تو چائنا ان کو لا سکتا ہے اپنے ملک سے یا کہیں سے، مگر جو ورکر ہے کراؤڈ اور جو اور سارے لوگ ہیں وہ لوکل ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں ادھر جو وہ اپنے پریزن سے لے کر آئے ہیں، قیدی۔ اس پہ بہت سارا مٹیریل، ریسرچ مٹیریل اویلیبل ہے، یہ ہوا میں بات نہیں کر رہی ہوں، اور اس کی وجہ سے ان کو کوئی پیسے دینے نہیں پڑتے۔ آن دا فلپ سائڈ ہمارے لوکل لوگوں کو نوکریاں نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ سب رقم لگانے کے باوجود گوادر پورٹ سگنیفیکنٹ جو ہے آپریشنل ایکٹیویٹی قائم نہیں کر پایا ہے۔ کسی بھی انڈسٹریل اور کمرشل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر جب کام ہوگا تو وہ پورٹ تو سکسیسفل نہیں ہو سکتا۔ چائنا نے جو پروجیکٹ ریلیٹڈ لونز پاکستان کو دیے ہیں وہ پاکستان کی کمزور اکانومی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری قوت، ہماری استطاعت سے بہت زیادہ ہیں۔ پھر پانی کی کمی، بجلی کا نہ ہونا مزید مشکلات پیدا کرتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی چائنا نے سارا لون دیا ہے اور ہم تو مر گئے۔ لون سب چائنا نے نہیں دیا، یہ حقیقت ہے کہ اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے دیا ہے، لیکن باقی ملٹی نیشنل اداروں نے بھی پاکستان کو لون دیے ہیں ادھر پروجیکٹس کے لیے۔ ابھی دسمبر 2024 تک جو تھا
قرض کا سب سے بڑا حصہ وہ تھا 28.786 بلین US ڈالرز جو چائنا نے ہمیں دیا ہوا ہے. یہ میں بات کر رہی ہوں دسمبر 2024 تک کی، ابھی جنوری 2025 آیا ہے نا. چائنا نے بہت انویسٹمنٹ گوادر اور اس کے ایئرپورٹ پر کری ہے. چائنا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے، اچیو نہیں کر پا رہا، پھر بھی اپنا گول جو اس کی خواہشات ہیں اس کو وہ اچیو کر نہیں پا رہا ہے. اب پاکستان پر کل اس وقت کتنا قرض ہے؟ میرے پاس سپٹمبر 2024 تک کے ڈیٹا ہے. اب اس کے آگے آپ اور لگا لیں، ایک ایوریج آپ لگا لیں تو کتنا بڑھ جائے گا. جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے ہمارا پاکستان پہ بطور ایک ملک، سپٹمبر 2024 تک 133,455.2 USD ملین ڈالرز. میں مطلب اردو میں مجھے اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا کہ کتنی رقم بنتی ہے، یہ اتنی بڑی رقم بنتی ہے. اب ہم لوگ کبھی رول اوور لے لیتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں اچھا ہمارا آپ جو اس سال اگر پیسے دینے آپ 3 سال اور بڑھا دیں، آپ 1 سال بڑھا دیں. لیکن وہ جو ایک بھوت ہے وہ غائب تو نہیں ہو رہا، وہ تو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قرض کا بھوت کھڑا ہوا ہے کہ میں نے تو تمہیں نہ پکڑ لینا ہے ایک دن. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ ابھی تک وائبل نہیں ہو پا رہا، وہاں پہ اس کے اپنے مسائل ہیں، گوادر کے سیکیورٹی مسائل، مختلف مسائل جس پہ ہم نے بات کی ہے، تو کس طرح سے یہ ایک وائبل پروجیکٹ بنے گا؟ اس میں کتنا وقت ہمیں اور چاہیے؟ کیا حکومت نے کوئی ایکسپرٹس کی ٹیم بٹھا کر اس معاملے کو توجہ دی ہے؟ اور جب یہ سب میں دیکھتی ہوں تو یقین کیجئے میرے دل میں ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور مجھے سری لنکا یاد آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سری لنکا نے 70% اس کی اکانومی کا ڈیٹ چائنا کے پاس تھا جب اس نے پورٹ بنایا تھا. 70% ڈیٹ، ٹوٹل ڈیٹ کا 70% حصہ چائنا کو اس نے دینا تھا. آخر میں سری لنکا بینکرپٹ ہوا، وہ پیسے نہیں دے پا سکتا تھا، تو جو ہم بینٹوٹا کا پورٹ ہے اس نے 99 ایئر لیز پہ چائنا کو دے دیا ہے کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے، آپ چلاؤ، آپ پیسے بناؤ. 99 ایئرز تک یہ پورٹ آپ کا ہوا. تو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، لیکن ہماری اکانومی ابھی تک اتنی سٹیبل نہیں ہوئی. کنزیومر بائنگ پاور، انفلیشن، بہت سارے مسائل ہیں. پروڈکشن نہیں ہو رہی، لوگ ضرورت کے علاوہ کچھ خریدتے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ اونٹ کس طرف بیٹھے گا؟ کیا گوادر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہیز اٹ بیکم اے وائٹ ایلیفنٹ ان دا چائنا شاپ؟ آئی ہوپ ناٹ. اور اللہ کرے کہ ہم اپنے مسائل کو اوور کم کریں اور یہ ایک بہترین وائبل پروجیکٹ بنے پاکستان اور ایران کو لے کے. خواتین و حضرات، آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا مت بھولیے گا، اور مجھے آپ کی رائے سننے کا انتظار رہے گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.